جو آپ کا اکڑ نہیں تو نہیں کرنا ہوں گا کچھ بھی تو نہیں, اس کو نکال کے پھینکیے, پھر دیکھیں انشاءاللہ زندگی میں دوستوں کس طرح اللہ تعالیٰ ہدایتوں کے دروازے کھلیں گے. تیسری بات, دو کمزوریوں کا جائزہ. تیسری پوائنٹ جو ہے وہ ہے خوشیوں کا جائزہ. اکثر کمزوریوں کا جائزہ لیتے رہتے ہیں, خوشی میں دیوانے ہو جاتے, کیا کیا کام کرتے دیکھیے. اب فرماتے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 10 کے اندر, سب سے پہلی خوشی جس کا جائزہ مجھے اور آپ کو لینا ضروری ہے وہ یہ ہے, نعمتیں ہیں. نعمتیں زندگی میں بہت ہیں. کل تک کچھ بھی نہیں تھا, آج بہت کچھ آ گیا. تو ان نعمتوں میں کہیں جو ہے سو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو بھول تو نہیں جا رہے. خوشیوں میں, نعمتوں کی خوشیوں میں, نوکری کی خوشی میں, دبئی کے ویزے کی خوشی میں, ریاض کے ویزے کی خوشی میں, پیسوں کی خوشی میں, ریالوں کی خوشی میں, کہیں اللہ کا دامن تو نہیں ڈول رہا. اپنی خوشی کا جائزہ لیجئے. ایسی خوشی کیا کام کی جو اللہ سے دور کر دے. خوشی بیٹی کی شادی میں رات میں 3-3 4-4 بجے تک کار ڈھکل کے رو رو کے ودائی کر کے آئے, اور ایسی خوشی جو صبح فجر کی نماز تمہاری گول کر دی, کیا فائدے کی. ایسی خوشی کیا فائدے کی جو تمہیں نماز سے غافل کر دے. اور ایسی نعمتیں کیا فائدے کے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے. اس کی حمد زبان پہ نہیں ہے, اس کی ثنا زبان پہ نہیں ہے. فرماتے اللہ تعالیٰ سورہ ہود آیت نمبر 10 میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نِعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. فرماتے اللہ سبحانہ تعالیٰ, اور جب ہم انسان کو تکلیف کے دنوں کے بعد, مصیبتوں کے دنوں کے بعد, دال کھانے کے دنوں کے بعد, لوگوں سے قرضہ منگنے کے دنوں کے بعد, جب ہم انسان کو مصیبت کے دنوں کے بعد نعمتوں کا مزہ چکاتے ہیں, تو یہ انسان اللہ رب العزت کے سامنے اترانے لگتا ہے اور گھمنڈ اور تکبر کرنے لگتا ہے. جو کچھ کمائے ہم کمائے, بس ہماری والدہ ہمارے لیے رات دن ایک کر دی, ہمارے والدہ ہمارے لیے رات دن ایک کر دیے, خوشیاں نے دیکھے کچھ نہیں کر دیے. آج ہم جو کچھ ہے ہماری والدہ کی وجہ سے, آج ہم جو کچھ ہے بڑے بھائی کی وجہ سے, آج ہم جو کچھ ہے والد کی وجہ سے, آج میں جو کچھ ہوں جوڑے کی رقم سے ہوں. اللہ کی ذات کو بھول گئے. نعمتیں بٹورنے میں ٹٹولنے میں کچھ بھی یاد نہیں رہا. زبان سے کیا کہہ رہے ہیں کچھ یاد نہیں رہا. یہ خوشی کے دنوں کا جائزہ لیجئے. نعمتیں اگر آپ کی زندگی میں تو اس کا جائزہ لیجئے. اور دوسری کیسی نعمت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. ایک تو اپن سمجھ رہے نعمت ہے, ایک اللہ تعالیٰ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو نعمت عطا کرتا مگر وہ الگ کیٹیگری کے. اپن وہ کیٹیگری کے دیکھ لیجیے آپ. وہی سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ اس کیٹیگری کے بارے میں فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نعمت زندگی میں ہے, دین سے ایک دم دور ہیں. عید کچھ دکھتے خالی عیدگاہ میں. نعمتیں بھرپور ہے زندگی میں, کار ہے, پیسہ, ہاتھ کو پیسہ, ہاتھ کو پیسہ, ہاتھ کو پیسہ, کانا جھٹکے تو پیسہ, منہ جمائی لیے تو پیسہ. تو ایسے لوگوں کی غلط فہمی یہ ہو جاتی اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہم سے. سب دے رہا اللہ تعالیٰ ناراض نہیں اللہ تعالیٰ ہم سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم شریف کی حدیث ہے, توجہ سے سنیے, یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالم لوگوں کو مہلت دیتا ہے. لیتے جاؤ, ریال ہونا لیتے جاؤ, ڈالر ہونا لیتے جاؤ, گھر ہونا لیتے جاؤ, کار ہونا لیتے جاؤ, بس لیتے جاؤ. یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ ظالموں کو مہلت دیتا ہے, لیکن جب اچانک ان پر پکڑتا ہے تو انتہائی سخت پکڑ ان کے اوپر آ جاتی ہے. پھر پریشان ہو جاتا ہوں. بولے اللہ کیا تھا کل کی صبح کیا تھے, آج کی رات کیا ہے. فرماتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے رب کی پکڑ ایسی ہی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے جبکہ وہ ظالم ہوتی ہے. بے شک اللہ سبحانہ و تعالی اس کی پکڑ نہایت دردناک اور شدید ہے.
آپ سالوں تک اوپر نہیں آ سکتے. پھر سونے کے چمچے میں کھانے والے آج سونے کی دکانوں کو دیکھنے پریشان ہیں. ایسے جگہ ان کی بستیاں ہوں گی. تو نعمتیں اگر زندگی ماری یہ مت سمجھیے اللہ تعالیٰ خوش ہے. ظالم بھی ہو سکتا ہے ایسا آدمی جس کو لیتے جاؤ بابا لیتے جاؤ بابا, لیکن جب پکڑ آتی انتہائی شدید پکڑ اللہ کی طرف سے آتی. یہ دوسری خوشی. پہلی خوشی کا جائزہ لیجئے, نعمتوں میں کہ بہے تو نہیں جا رہے. دوسری خوشی کا جس کا جائزہ لینا ضروری ہے مجھ کو آپ کو, وہ یہ ہے بڑی اہم. کل تک کچھ اور تھے, آج سدھر گئے. انتہائی خوشی یہ ہے میرے رب کی, آج سدھر گئے تو مطلب پورے گناہ پرانے چلے گئے. سدھرنے کی خوشی میں پرانے گناہوں کو بھول جا رہے ہیں. اور اس اطمینان کے ساتھ ہے مسجد عباد الرحمان کے مصلی بن گئے تو پورے واش پرانے دیکھنا بھی نہیں ادھر. نماز استخارہ پڑھے ہر عیدگاہ میں کھڑ کے ہاتھ الٹے کر کے, مگر دل میں گناہ کا خیال بھی نہیں ہے کیونکہ پرانے یاد بھی نہیں کرتے. معاف کر دیجئے اللہ, کون سا گناہ وہ تو بولو. پرانے تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ سب دھل گیا. مسجد عباد الرحمان میں آنے کے بعد ایسی زندگی, مسجد میں آ تو سب دھل جا رہا. یہاں کارپیٹاں دھلتے, آپ کے گناہ دھلنا اللہ کے ہاتھ میں. صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ دھوتا ہے گناہوں کو, مسجد نہیں دھوتی. یہ جائزہ رہنا ضروری ہے کہ گزشتہ گناہوں سے بے فکر ہو گئے. اب چڑھی داڑھی, داڑھی کے نیچے جو چکنا پن تھا اس میں کیا کیا کام کریں سب بھول گئے. یہ انتہائی خطرناک بات ہے. اس لیے عام آدمی تو چھوڑ دو, آپ صحابہ بھی نہیں, نبیاں بھی نہیں بھولتے تھے اپنے گناہوں کو. بخاری شریف کی حدیث 3344 غالباً 3400 میں, قیامت کا منظر پورا بیچ گیا میدان. ہر کوئی خبروں سے نکل کے حشر کے میدان میں آ گیا اور لوگوں کے پسینے چھوٹ رہے ہیں, انتہائی پریشانی میں, ہیبت میں. ہر کوئی ننگا ہے, جسم پر کپڑے نہیں ہے, لیکن کسی کو پر نظر نہیں پڑتی. اپنی اپنی ہر آدمی کو پڑی. انتہائی پریشان کن عالم, تکلیف دے عالم. اب ایسے عالم میں کیا ہوتا ہے؟ ایسے عالم میں یہ ہوتا ہے کہ سارے لوگ جمع ہوئے اور بولے کہ بھائی جیسو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی مبارک مقرب بندہ نہیں ہے؟ کیا کوئی اللہ کا ایسا کوئی نیک بندہ نہیں ہے اس محفل میں, آدم کی اولاد میں, جو اللہ کی طرف جا کر ہم سب کی طرف سے سفارش کرے کہ اللہ حساب شروع کر دے پروردگار. لوگ آپس میں گفتگو کریں, مشورہ کریں گے, بولے آدم علیہ السلام کے پاس چلو. بولے اس لیے آدم علیہ السلام کے پاس ایک گروپ جائیں گا, بولیں گے آدم علیہ السلام آپ ساری انسانیت کے والد ہیں. آدم علیہ السلام آپ ایک کام کریے, آپ اللہ سبحانہ و تعالی سے گزارش کریے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے. یہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی, یہ بے چینی برداشت نہیں ہو رہی, یہ عجیب حشر کا میدان ہے. آپ اللہ سے بولیے حساب شروع ہو جائے. میں اور آپ جو گناہوں کو بھول گئے پچھلے یاد کریے آدم علیہ السلام کا جواب. آدم علیہ السلام کہتے ہیں اے میری اولاد, آج وہ دن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انتہائی زیادہ غضبناک آج کے دن ہے. اللہ آج کے دن سے پہلے اللہ اتنا زیادہ غضبناک پھر کبھی نہیں تھا, اور نہ آج کے بعد اللہ پھر کبھی اتنا غضبناک ہونے والا ہے. آج میں اللہ کے پاس نہیں جا سکتا, اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے جنت میں اس درخت کے پاس جانے سے روکا تھا, میں نے اس کی نافرمانی کر دی. نفسی نفسی میرے اس گناہ کی پڑی ہے, خبردار میں نہیں جانے والا. آدم علیہ السلام اپنے گناہ کو نہیں بھول گئے تو آپ کو تو یاد بھی نہیں ہے کب کون سی گلی میں کیا کرے. آدم کہہ دیں گے نہیں, وہ جنت میں جو ہو گیا سو گناہ نہیں. شرمندگی آج تک اللہ سے اس کے اپنے جاؤں گا, تم کسی دوسرے کے پاس جاؤ. نکلے, یہ گروپ نکلے گا ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلا, اور آدم علیہ السلام کی خاص بات کیا ہے دیکھیے آپ. بولیں گے میں اس گناہ کا ڈر, لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں اعلان کر دیے سورہ بقرہ 37 میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. پھر آدم نے جنت کے درخت کے پاس جانے کے بعد اپنے رب سے توبہ کی, اور توبہ کرنے کے لیے چند کلمات سیکھے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فتاب علیہ, ہم نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا, اسے بخش دیا.
قرآن مجید میں اعلان ہو گیا آدم علیہ السلام کا جنت کا وہ گناہ معاف ہے، لیکن اس کے باوجود آدم علیہ السلام بولے نہیں اس کی پڑے گی، اگر اللہ پوچھ لیے میں کیا جواب دوں گا؟ ابھی میرا آپ کا کچھ کنفرمیشن نہیں ہے، وہ گلی کا گناہ، وہ تھیٹر کا گناہ، وہ گلی کا گناہ، وہ کالج کا گناہ بخش دیا، کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن آدم علیہ السلام کو کنفرمیشن مل گیا، بولے آپ کا معاف کر دیے وہ، لیکن پھر بھی ڈرے، نکلی ابراہیم علیہ السلام کے پاس کہ ابراہیم علیہ السلام واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے آپ کو تو دوست بنایا ہے، آپ اللہ سے گزارش کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام جواب دیں گے آج اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت زیادہ غضبناک ہے، آج اللہ بہت زیادہ غضبناک ہے، آج کے دن سے پہلے اللہ کبھی ایسا غضبناک نہیں تھا، اور نہ آج کے دن کے بعد اللہ کبھی ایسا غضبناک ہونے والا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں 3 بار جھوٹ بولا تھا، مجھے اس کی پڑی ہے، نفسی نفسی، میں اللہ کے پاس نہیں جا سکتا، کسی دوسرے کے پاس جاؤ۔ جھوٹ کیا بولے ابراہیم علیہ السلام نے 3 بار جھوٹ بولا، منٹ کو 3 ہے، یہاں تو منٹ کو 3 ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو جو جھوٹ تھا اسے توریہ کہتے ہیں، وہ اس کا الگ شریعت میں کچھ گنجائش ہے۔ توریہ کے بارے میں بھی ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، بولے نہیں اللہ اتنا غضبناک ہے، اگر سوال کر دیا ابراہیم کیوں آئے 3 جھوٹ، بولے اللہ نہیں۔ پھر نکلے، یہ گروہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہا موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جو سو دریافت کریے، آپ اللہ کے پیغمبر، اللہ آپ کو 40 راتوں کے لیے بلائے۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ آج بہت زیادہ غضبناک ہے، نہ آج کے دن سے پہلے اتنا غضبناک تھا، نہ آج کے دن کے بعد اللہ اتنا غضبناک ہوں گا، میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ میں نے زندگی میں ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، حالانکہ اللہ نے مجھے اس کا حکم نہیں دیا تھا، نفسی نفسی، مجھے اس اپنے گناہ کی پڑی ہے، تم کسی دوسروں کے پاس جاؤ۔ عزیزان ملت، نبیوں کا یہ حال ہے، نبیوں کا یہ حال ہے۔ تو پھر میرے اور آپ کے جو گناہ ذہنوں سے نکل گئے ان کو یاد کرتے رہیے۔ بے شک یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو بخشنے کا مالک، بخش دیں گا تو، لیکن یاد جب تک ہتھیلی میں رکھیں گے ان گناہوں کو، نیکیوں کی طرف آگے بڑھتے، زبان سے استغفار نکلتا۔ نبی کا کیا عمل تھا جی؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں دن میں 100 کے قریب استغفار کرتا تھا، 100 مرتبہ میرے نبی کی زبان سے استغفر اللہ و اتوب الیہ نکل رہا ہے۔ لہذا عزیزان ملت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب دیکھو کہ دین غالب ہو رہا، لوگ تیزی سے آ رہے ہیں، فسبح، اللہ کی حمد بیان کرو، واستغفر، گناہوں سے توبہ کرو۔ لہذا ان 2 کمزوریوں اور 2 خوشیوں کا جائزہ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری کمزوریوں کو دور کر دے اور خوشیوں میں کہیں بہ نہ نکلے۔ اللہ خوشیوں کے اندر جس طرح آپ کی حمد و ثنا بیان کرنا ہے ویسی بیان کرنے تو خدا فرمائے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين۔